بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس سے ملنے کا اور اس کے پیغمبروں کا یقین کرے اور اس بات کو مانے کہ تم مر کر دوبارہ اٹھے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز کو ٹھیک کرے، فرض زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ دل میں خیال رکھ۔ اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھتا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن نشانیاں میں تجھے بتلا دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، جب کالے اونٹ چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے۔ قیامت 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ پھر وہ شخص اٹھا اور پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے کر آؤ۔ جب لوگ گئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ اب یہ کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جو نعمت بغیر مانگے مل جاتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن جو نعمت وہ محنت مشقت کر کے، اللہ سے دعائیں مانگ کے، قربانیاں دے کر حاصل کرتا ہے، قدر و منزلت اسی کی ہوتی ہے دل میں۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہمیں تو اسلام اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں ہی دے دیا ہے اور ہم نے اسی پر اکتفا کر لیا۔ ہم نہیں سوچتے کہ ایمان کا کیا مطلب ہے، اسلام کا کیا مطلب ہے، یہ لفظ ہیں ہماری زندگی میں آئے ہیں، ان میں کیسے ان پر یقین کیا جائے، کس طرح کا یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ایمان اور یقین کی وہ پہلی منزل پر ہیں، لیکن پھر بھی جبرائیل علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ان کے ذہنوں میں اچھی طرح یہ بیٹھ جائے اور وہ اچھی طرح سمجھ جائے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ ایمان جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے کہ دل میں یقین کریں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، ہر وہ اندیکھی چیز پر ایمان لائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ ہمارے دل میں یقین تو ہے، لیکن دوسروں کو اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے دل میں یقین ہے جب تک کہ ہمارے ظاہر سے نہیں پتہ چلے گا۔ اب ہم کہیں دوسرے ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ زیادہ غیر مسلم ہیں، ان میں اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ تو یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ جب ہم نمازیں پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، فرائض کو پورا کریں گے، مسلمان ہیں، اگر داڑھی رکھی ہوگی یا پردے والی خاتون ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ تو ظاہری طور پر اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو اپنے جسم پر لاگو کرنا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اب اسلام کی روح کیا ہے، اصل جو عبادات میں روح ہونی چاہیے، تو وہ انہوں نے احسان کہا کہ احسان یہ ہے کہ ہم اس طرح اللہ کی عبادت کریں جیسا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ہم کسی کے سامنے کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن اگر یہ پختہ خیال نہیں بھی آتا کہ ہم سامنے اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تو بہرحال ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، تو پھر بھی ہم اچھی طرح اس کی عبادت کریں گے۔ پھر آخر میں بتایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کون سی نشانی ہے، کیونکہ اصل علم تو قیامت کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کب قیامت آئے گی، لیکن اس کی نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو کمتر ہوگا، جو رذیل ہوگا، وہ بادشاہ بنے گا، وہ مالک بنے گا، اور ایسے لوگوں کے پاس مال و دولت آ جائے گی جو بہت کمتر کام کرتے ہیں، اونٹ وغیرہ چراتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ اب اس حدیث میں ہمیں جبرائیل امین کے ذریعے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور یہ کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔